अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब पे हमला जो हुआ था, उस हमले के नतीजे के अंदर जो है वो क्या कुछ हो रहा है इस वक्त की सबसे ताज़ा तरीन अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। पस मंज़र बयान कर दें, इमरान खान साहब अल्लाह वाला चौक जो है वहाँ पे उनके ऊपर एक हमला होता है। हमलावर जो है वो पकड़ लिया जाता है। वो हमलावर सुना आज सुबह उसने एक व्लॉग ही किया, उसने भी हमलावर ने एक बयान के अंदर जो है वो भी कर दिया है जी, कोई नबूवत का ऐलान शलान की तरफ भी जा रहा है वो, ठीक है। ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब लगता है वो बंदा। एक तो ये बात जो है वो आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद जो है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को लाया गया शौकत खानम, जो कि मेडिको लीगल करने का जो है उसको हक नहीं हासिल, वो मेडिको लीगल नहीं कर सकता। लेकिन केस ख़राब जब करना हो या उसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो एनजी होता है भाईजान। तो उनको वहाँ पे लाया गया जी, और वहाँ पे ला के तो फिर उनको रखा गया। 24 घंटे के बाद जाके फिर लाहौर के जिनाह हस्पताल में उनको पेश किया गया कि जनाब इन्हां दी दोवां लत्तां 'च गोलियां वजियां ने। हुण लोग परेशान ने, कोई कहता एक लत्त सज्जी लत्त विच वजी, कोई कहता दाएं टांग में लगी है, कोई कहता बाएं टांग में लगी है, कोई कहता दोनों टांगों में लगी है, कोई कहता है कि और भी कुछ नाजुक हिस्सों पे लगी है। बंदा यकीन करे तो किसका करे। लेकिन जो है वो इवन डॉक्टरों के बयान नहीं मिल रहे यार। वो जो फैसल सुल्तान है उसका, और उसके अलावा जो वहाँ पे एक खातून डॉक्टर सामने आई हैं जिन्होंने आगे मीडिया को फेस किया, उनका आपस में बयान नहीं मिल रहा। कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, प्लानिंग के तहत कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। और उस कन्फ्यूजन का इंतहा आज ये था कि कल पीटीआई ने ऐलान कर रखा था कि जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क के अंदर कोई बंदा नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद फिर एक मीटिंग होती है 4 बजे के करीब, और 4 बजे से थोड़ी देर के बाद ट्वीट आता है जनाब फवाद चौधरी साहब का, और वो बताते हैं कि मीटिंग हुई है और डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई है। और डॉक्टर्स की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हमलावर एक नहीं 2 थे, 3 थे। उन्होंने कहा हमलावर एक से ज़्यादा थे, 3 थे। डॉक्टर की मीटिंग के साथ हमलावर की तादाद का तयन करना था, वो छरे का तयन करना था जिथे गोली बजी सही है, वो उस गोली का तयन होना था या उस जख्म की होनी थी हमने। अब लोगों का क्या है जी, लोग तो ऐसे ही उनके मुंह पकड़ सकते हैं। वो कहते हैं जनाब मेकअप किया गया है बाकायदा आके शौकत खानम के अंदर उस जख्म का, और फिर जख्म अगले दिन मेडिको लीगल में पेश करके तो उसका सर्टिफिकेट लिया गया है। अब तक की इतला यही है कि जो है वो इस हवाले से वो मेडिकल लीगल की तरफ आते हैं। मेडिकल लीगल लीड्स टू एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं हुई भाईजान, और एफआईआर रजिस्टर ना होने की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फौज की अज़ली पॉलिसियाँ जो हैं, अज़ली पॉलिसियाँ, जद्दी पुश्ती ख़ानदानी पॉलिसियाँ जो हैं, जनाब चौधरी बरादरान उनके चश्मो चिराग 78 साल पायोडीन वाले साहब जो हैं, उन्होंने बताया है कि जनाब ये एफआईआर तो मैंने दर्ज नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम शामिल होगा। इमरान साहब का इसरार है, देखिए अब इसके नतीजा क्या निकलता है। इमरान साहब का इसरार है कि फैसल नसीर का भी नाम इसके अंदर शामिल किया जाए। दोनों आमने सामने आ चुके हैं इस वक्त तक। खैर बात हो रही थी कि जनाब उनको वहाँ पे तो ये उसका पस मंज़र है, और उस पस मंज़र के बाद वो जो 4 बजे मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ जारी फरमाई है। ट्वीट्स हैं कुछ 4-5 ट्वीट्स हैं वो उन्होंने जारी किए हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जनाब हमें डॉक्टरों के साथ जो मीटिंग हुई है, बेसिकली पीटीआई की अपनी मीटिंग थी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है। तो उन्होंने फिर लंबी चौड़ी ट्वीट लिख दी है कि वाहिद कौमी लीडर है, और जनाब उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और फलाना है और टमकाना है, और जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है हम उसका बदला लेंगे पूरे मुल्क के अंदर। और वैसे वाहिद मतलब कि हैरत ही हो रही है कि फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो भी अपने छोटे हाजी बगदादी साहब जो हैं बकौल राजा कबीर के
چھوٹے حاجی، بڑے حاجی بغدادی صاحب نہیں، چھوٹے حاجی بغدادی صاحب جو ہیں ان کا نام لکھ دیا ہے کہ ان کا خلاف بھی ایف آئی آر لانچ ہوگی۔ اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں فیصل وڑائی صاحب، انہوں نے بڑا یونیک فارمولہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، یہ درخواست لے کے چلے جائیں سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کو کہ، اور انہیں کہیں کہ جی وقوع بھلے پنجاب میں ہوا ہے لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ کے پی کے میں کاٹنے کی اجازت دے دی جائے، عدالت بڑے آرام سے دے دے گی، ٹھیک ہے، اور جا کے کے پی کے اندر ایف آئی آر کاٹ لیں۔ پنجاب کے اندر اتنا کنجلکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ آرڈر پاس کر رہی ہیں، وہاں پہ ایک اور سے، یہ سر میں نہیں کیا، یہ فیصل وڑائی صاحب نے کیا، وہاں پہ یہ بھی پاس کر دیں گی کہ جناب یہاں سے آپ لیں اور جا کے وہاں پہ جائیں پشاور، اور پشاور میں جا کے جناب ایف آئی آر کٹوا لیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، اگر پرویز لائی نہیں کرنے دے رہا، تاہم واپس آتے ہیں فواد چودھری کی طرف۔ فواد چودھری جو ہے انہوں نے کافی ساری بونگیاں اور یقیں مارنے کے بعد قوم کو بتایا تو چلتے میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے نئی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے، مارچ کال آف کریں گے، ختم کرنے کا اعلان کریں گے، پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ اور اس وقت جو پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، حکومتوں کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی، کے پی کے حکومت کی زیر سرپرستی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اسی طرح پنجاب حکومت کی زیر سرپرستی میں جو یہاں کے مشیر داخلہ ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کی زیر نگرانی پنجاب کے گورنر ہاؤس کے گیٹ کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور گیٹ کے باہر جو تاریخی آرائشی لائٹس ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کے جو ہے زیر کمان جو فورس ہے اس نے جناب اس کو قطعاً روکنے کی کوئی ضرورت گوارا نہیں کی۔ وہاں پہ وہ جعلی سنی دیول بن کے تو جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ سروں پہ وہ درنگے پٹے نہیں باندھ لیتے، ویسے درنگا پٹا گلے کے اندر پایا ہوتا ہے لیکن وہ سر پہ باندھ دیتے ہیں، تو باندھ کے تو وہ جعلی سنی دیول جو ہیں وہ سارے کے سارے گورنر ہاؤس کے گیٹ کو اچھل کے ٹانگیں مار رہے ہیں، اور ڈنڈا ایک پکڑا ہوا ہے، اس سے گیٹ کے باہر لگی ہوئی جو لائٹیں ہیں ان کو توڑ رہے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ احتجاج شروع، اینا کی احتجاج ہے۔ ہمارے دوست ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب کا کال آئی میرے ویلاگ سے پہلے، تو بتا رہے تھے کہ یار میں تو پورا لاہور پھر کے آیا ہوں، اور ٹھوکر کے پاس ان کا گھر ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے ٹھوکر میں پوچھا کہ یار یہاں پہ احتجاج ہونا تھا، اس نے کہا نہیں وہ مال روڈ پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پوسٹ کے اندر تو آپ نے 8-9 جگہ بابو صابو اور لبرٹی اور یہ سارا اپنا ٹھوکر اور یہ سارا کچھ مینشن کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ کوئی بتانے والا کوئی یوتھیا ہی تھا، تو اس نے کہا نہیں وہ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے تو احتجاج کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ وہ بتا رہے تھے کہ 3-1 بجے کا عمل ہے جب انہوں نے یہ بات جو ہے ان کے علم میں لائی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ چھیتی کی تئی آ کے تو چھات لا کے چلے گئے انہوں نے۔ تو احتجاج جی وہ نہیں ہو سکا، وہ والا احتجاج نہیں ہو سکا۔ احتجاج اگر دیکھا جائے تو اس وقت میڈیا پہ ہے، مین سٹریم میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ عملی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو پروفیسر نعیم مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ میں پورا لاہور گھوم کے آیا ہوں، ویسے آدھا دفعہ بھی گھومے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تو کہیں احتجاج کی کوئی صورت یا کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آئی۔ اگر اسی طرح کا احتجاج کی کال دینی ہے جناب کپتان نے تو بہتر ہوگا کہ اس سے نہ دیں۔ تو خیر 4 بجے جب اس میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے جو ڈاکٹرز کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو کہ ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں تھی، بیسیکلی وہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی انٹرنل میٹنگ تھی۔ جب وہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں تو خطاب کرنا ہے، تو خطاب جو ہے نا بڑی کو آیا ہوا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے ذرا ماحول بناتے ہیں، تو پھر فوری طور پہ بول کی اور اے آر وائی کی اور جی این این کی اور ان سب کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ 4 بندوں کو جب آپ کلوز فریم کر کے دکھاتے ہیں تو وہ 4 نظر آتے ہیں جناب ایسے کرتے ہوئے، ہر جگہ کے اوپر کوریج ہو رہی ہے اس احتجاج کی کلوزڈ فریم کے ساتھ۔ کسی بھی فریم کے اندر 4 سے 8 اور 10 سے 12 لوگ نہیں ہیں، کسی ایک فریم کے اندر دیکھیں نا آپ پورا فریم دکھاتے ہیں کہ اے لوگوں کا سمندر ہے، اچھا نہیں ہے، وہ اے لوگوں کا گروپ ہے، اس کے اندر 15 20 50 گروپ ہیں، نہیں ہے، اچھا
4 بندے کھڑے ہوئے ہیں یا 6 خواتین کھڑی ہوئی ہیں. سب سے بڑا احتجاج اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اور شہرہ فیصل کے اوپر ہو رہا ہے, اور شہرہ فیصل سے وہ میٹروپول چوک کی طرف چل پڑے ہیں خواتین و حضرات. پولیس انہیں کہہ رہی ہے کہ سڑک کے کنارے کنارے چلی جاؤ, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے, روک نہیں رہی. انہیں کہ سڑک کے کنارے کنارے چلی جاؤ, یعنی کہ ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ پہلے انہوں نے وہ جو ہے وہ شہرہ فیصل روکی ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس کے بعد پھر بحال کروا لی ہے پولیس نے اور وہ چلی جا رہے. احتجاج کی مبلغ اوقات یہ ہے. تو بہرحال بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو قطرہ ایک خطرہ خون نکلا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. میں کہتے بڑی بےزتی ہے نا کہ قطرہ خون ہی نہیں نکلے, لیکن اس لیے نام میں ہٹا دیتا ہے کہ چلو کو تھوڑی سی عزت رہنی چاہیے ہے. تو یہ ہے جی ٹوٹل اوقات بساط احتجاج کی, جو کہ جناب عمران احمد خان صاحب نے کال کیا ہوا تھا اور اس کا حشر بھی ہو گیا ہے اور ٹی وی کے اوپر نشر بھی ہو رہا ہے جب میں آپ سے اس ولاگ میں مخاطب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.